صبح سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ دوسرا تیسرا پروگرام ہے، ابھی پروگرام ہو رہا ہے، ہم سو رہے تھے، اب میری نیند پوری ہو گئی، آپ بیدار ہو گئے، اب سیدھا سیدھا میں نعت پاک پڑھتا ہوں اور یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ زیادہ سونے سے صحت جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک صحت ہے میری، حضرت کے صدقے میں، حضرت کی محنت کے صدقے میں میں پورے یوپی سفر کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، راضا کر لیجیے۔ عطا ہو۔ 2-3 لوگ بول دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں آزادی ہے، ہندوستان آزاد ہوا تھا، تو میں سوچ رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں نعت شاعری سے، راضا کر لیں۔ حافظ مدین صاحب تشریف لے آئے، وہاں پڑھے، نہیں مزہ آ رہا۔ کہ پرندے بولتے سنا مقدر سب سے اعلیٰ ہے۔ سنیے دل جمعے کے ساتھ انشاءاللہ میں سناؤں گا، عطا ہو 5 منٹ، اور میں قسم خدا کے دل سے پڑھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، بڑے بڑے پروگرام میں جاتا ہوں، جس طرح پڑھتا ہوں اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ پرندے بولتے اس کا مقدر سب سے اعلیٰ ہے۔ پرندے بولتے اس کا مقدر سب سے اعلیٰ ہے۔ پرندے بولتے اس کا مقدر سب سے اعلیٰ ہے۔ جو روزے پر بیٹھا وہ کبوتر سب سے اعلیٰ ہے۔ جو روزے پر بیٹھا وہ کبوتر سب سے اعلیٰ ہے۔ اور بڑھ دے رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں کہ آواز اور ہونی چاہیے، آواز ہونے کے لیے 100 شبد 5-6-7، لیکن آپ کو ایک شبد سنا دے رہا ہوں، عطا ہو۔ کہ نہ جانے کتنی جنگیں فتح کی ہے ایمان، نہ جانے کتنی جنگیں فتح کی ہے ایمان، مگر وہ تین سے تیرا کلش کر سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ تین سے تیرا کلش کر سب سے اعلیٰ ہے۔ تو دل لے بولیے سبحان اللہ۔ اے بچے اللہ سبحان اللہ، موبائل چلا رہا ہے، اب سنیں ایک شعر کہ ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں، ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں، میں جس کا امتی ہوں پیغمبر سب سے کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ امتی ہوں پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے۔ بہت طویل ہے لیکن یہاں بھی چلتا ہے نا ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں کہیں ملے گا، کوئی دقت نہیں، میں قسم خدا کے دل سے میں پڑھ رہا ہوں، عطا ہو۔ کہ ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں، ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں، میں جس کا امتی ہوں پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے۔ جس کا امتی ہوں پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے۔
ایک شعر بچا ہے، دو تین شعر انشاءاللہ کلام کو میں اور پڑھوں گا، اس کے بعد جگہ آتا ہو کہ یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں جب بھی آسمان پر، یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں جب بھی آسمان پر، فرشتے فرشتے کہتے ہیں توبہ کا منظر سب سے اعلیٰ ہے، فرشتے کہتے ہیں توبہ کا منظر سب سے اعلیٰ ہے، پرندے بیٹھے اس کا مقدر سب سے اعلیٰ ہے۔ دو تین منٹ اور بچا ہوا ہے، اس میں آپ کو شاعری سمجھ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی ایک شعر کہ صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف، صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف، اس صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف، ابھی جنو صاحب ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف، ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف، جنتیں ساتھ، کتنی جنتیں ساتھ، لیکن میرے نبی کا روزہ کا مقام ہی الگ ہے، جنت و جنت نہیں ہے۔ اس پہ اسے سن لیجئے کہ خلد بری ہو جنت ماوا، عدن ہو یا فردوس بری، کہ خلد بری ہو جنت ماوا، عدن ہو یا فردوس بری، کیا کہنے ساری جنتیں ایک طرف، سرکار کا روضہ ایک طرف، ایک طرف سرکار کا روضہ ایک طرف، صبح کا منظر۔ اب ایک شعر اور بتاؤں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہا تھا، نبی کے ہاتھ پکڑ کر کہ اے والد صاحب میرا نبی سے اتنی محبت ہے کہ سارے رشتے ایک طرف اور نبی سے رشتہ ایک طرف، اس پہ ایک شعر سن لیجیے، اس کے بعد ایک شعر منقبت کی بنیاد انشاءاللہ اس کی وجہ آتا ہو کہ ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید بولے والد سے، ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید بولے والد سے، ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید بولے والد سے، ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید بولے والد سے، زید بولے والد سے، سارے رشتے ایک طرف، آقا سے رشتہ ایک طرف، سارے رشتے ایک طرف، آقا سے رشتہ ایک طرف، پاک ہو اور چار صحابہ کا نام نہ ہے پاک ادھوری ہو جاتی ہے کہ عثمان حیدر حمزہ خالد سب آقا کے دیوانے ہیں،
کہ حیدر کی شمشیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر کہ حیدر کی شمشیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر کہ حیدر کی شمشیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر آقا کے دشمن کے لیے فاروق کا کوڑا ایک طرف آقا کے دشمن کے لیے فاروق کا کوڑا ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ماشاءاللہ اب آئیے بلا تاخیر میدان